السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان، بڑا کرم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا۔ دونوں جہاں کے سرکار، آمینہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو میرا امتی زندگی میں پیار و محبت کے ساتھ اگر مجھ پر درود شریف پڑھے گا تو اس پر میری شفاعت واجب ہو چکی ہوں، یعنی قیامت کے دن میں میرے اس امتی کے جو ہے انشاءاللہ سفارش ضرور کروں گا۔ میرے بھائی، ہم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہا کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر کسی کو زیادہ پریشانی لاحق ہے یا کسی کو کوئی زیادہ غمگین ہے، پریشان ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ مجھ پر درود شریف پڑھ لیا کرے۔ اگر وہ مجھ پر درود شریف اگر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ہر پریشانی کو دور کریں گے، ان کے ہر غموں کو دور فرمائیں گے۔ میرا بھائی، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ ایک عالم کے لیے نہیں، تمام عالم کے لیے، تمام عالم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک صحابی رسول آئے، کہنے لگے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت پریشان ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں پریشان ہو؟ تو وہ صحابی رسول کہنے لگے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی محبت ہمارے دلوں میں آتی ہے، جب آپ کی یاد ہمیں آتی ہے تو ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے۔ جب آخرت میں، جب آپ جنت میں رہیں گے تو ہم آپ کی زیارت نہیں کر سکیں گے، اس لیے میں پریشان ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ بہت بڑے درجے والے ہیں اور ہم چھوٹے درجے والے ہیں۔ ہم ہمارا درجہ چھوٹا ہے اور آپ کا درجہ بہت اونچا ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ کون تشریف لائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المرء مع من احب۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں المرء مع من احب، یعنی آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ کون فرمائے بھئیے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ فرما کر بھیجے، اللہ کہہ کر بھیجے ہیں کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ صحابی رسول کو بلا کر خوشخبری سنائی۔ جب وہ صحابہ اس خوشخبری کو سنے تو صحابہ خود فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے ہمارے سامنے جب یہ حدیث بیان کی تو ہمارے لیے ایمان کے بعد سب سے زیادہ خوشی کا دن یہ حدیث سننے کے بعد تھا۔ تو میرے بھائی آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام کی محبت صحابہ کے دلوں میں کیسی تھی۔ آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی، آج ہمارے دلوں میں مال کی محبت ہے، آج ہمارے دلوں میں روپے کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، آج ہمارے دلوں میں کیسی محبت ہے؟ کپڑے کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، چپل جوتے کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، گاڑیوں کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ نہیں میرے بھائی، ہمارے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لائیں۔ ایک مجلس میں صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کتنی چیزیں پسند ہیں؟ 3 چیزیں پسند ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی، مجھے خوشبو پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ خوشبو پسند ہے۔ خوشبو کا مطلب کیا؟ عطر وغیرہ، حضور کی پسندیدہ چیز ہے یہ۔ ہم لوگ خالی جمعہ کچھ لگاتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ خالی جمعہ کے دن لگاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مجھے خوشبو پسند ہے، اور دوسری چیز مجھے میری نیک بیوی مجھے پسند ہے، اور تیسری چیز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، مجھے نماز پسند ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے 3 پسندیدہ چیزیں ہیں۔ پہلے خوشبو لگانا، دوسرا نیک بیوی، تیسرا نماز، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ کون ہے یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غار یار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خاص دوست ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلا فرمایا کہ پہلی چیز، میں آپ کے چہرے انور کو دیکھتا رہوں، یہ سب سے پہلے مجھے پسند ہے۔ میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، یہ مجھے سب سے پہلے میری پسند ہے۔ اور دوسری چیز، جو مال جو میرے پاس ہے وہ مال میں آپ پر خرچ کرتا رہوں، یہ میری دوسری پسندیدہ چیز ہے۔ اور تیسری چیز، میری بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کروں، یہ میری تیسری پسندیدہ چیز ہے۔ میرے بھائی، صحابہ اکرام یوں ہی صحابہ نہیں بنے، صحابہ اکرام یوں ہی صحابہ نہیں بنے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا مایہ ناز ہستی، کیا مایہ ناز ہستی ہے۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، بہت اونچا مقام ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا۔ رات کا وقت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آرام کر رہے، آپ جو ہے آپ کی نگاہ جو ہے ستاروں پر پڑی، آسمان پر پڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دل میں خیال آیا، یہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں، کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی انسان ہے جس کی نیکیاں اس سے زیادہ ہوں گی؟ دل میں خیال آیا۔ کون کو بھی ستارے گن کو ہی گے بھائی، تارے گن کو ہی کو بھی کوئی نہیں گن سکتا، اتنے ستارے اللہ تعالیٰ نے آسمان میں فٹ کر کو ہی گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا، یہ جتنے آسمان میں جو ستارے ہیں اس سے بھی زیادہ کسی انسان کے نیکیاں بھی ہوں گے کیا؟ دل میں خیال آیا۔ جیسے ہی دل میں خیال آیا، تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنے اس سے زیادہ اگر کسی انسان کی نیکیاں بھی ہوں گی کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جتنے ستارے آسمان پر ہیں اس سے زیادہ نیکیاں عمر فاروق کی ہیں۔ کس کی ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ جیسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام سنا تو خاموش ہو گئی۔ کیا ہو گئی بھائی؟ خاموش ہو گئی، بالکل خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے عائشہ کیوں خاموش ہو گئے؟ کیوں خاموش ہو گئے؟ حضرت عائشہ نے کہا کچھ کوئی بات نہیں، خاموش ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ سنو، غار ثور میں جو 3 دن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو میرے ساتھ جو راتیں جو گزارے ہیں، یہ ایک رات کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیکیاں یہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ان کی نیکیاں۔ کن کی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی۔ میرے بھائی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین یوں ہی صحابہ نہیں بنے۔ صحابہ اکرام نے اپنی جان، اپنی مال اللہ کے نام پر جو ہے قربانی پیش کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، دیکھو صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسا کرتے تھے، ان کا ادب، ان کا احترام کیسا کرتے تھے، ان کی عزت کیسی کرتے تھے صحابہ اکرام۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گھر میں نماز کے بعد رونے کو بیٹھے، زور سے رو رہے دعا میں۔ جب دعا ختم ہو گئی، دعا ختم ہونے کے بعد جب باہر آئے، روم سے باہر نکلے تو بیوی نے پوچھا، اہل خانہ نے پوچھا، آپ رونے کی وجہ کیا ہے؟ دعا میں اتنا کیوں رو رہے تھے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے پاس مال ہے، میں وہ مال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دینا چاہتا ہوں۔ میرے پاس مال ہے، میں وہ مال میں حضور کو دینا چاہتا ہوں، مگر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں میرے ہاتھ سے اگر مال اٹھا کر میں اگر حضور کو دوں گا تو میرا ہاتھ اوپر رہے گا، حضور کا ہاتھ نیچے رہے گا۔ یہ صدیق کو یہ بھی جو ہے گوارا نہیں کہ صدیق کا ہاتھ اوپر ہو، نبی کا ہاتھ نیچے ہو، میں حضور کی یہ بیعت بھی نہیں کر سکتا۔ کتنا ادب احترام حضور کا۔ اس لیے میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے محبوب کے دل میں یہ خیال ڈالے کہ جو مال صدیق اکبر کے پاس ہے وہ مال میرا سمجھ کر خرچ کرے۔ تو میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ کتابوں میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مال اپنا مال سمجھ کر خرچ کرتے تھے۔ کس کا مال سمجھ کے خرچ کرتے تھے؟ اپنا مال سمجھ کے خرچ کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائی، ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لائے، حضور سے محبت کریں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، لا یؤمن احدکم
حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ حدیث کی الفاظ ہیں. اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جو سب سے زیادہ یعنی اپنے والدین سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، یعنی تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرے. اس وقت تک وہ مسلمان، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ حضور کی حدیث ہے پاک. میرے بھائی، آج ہمارے دلوں میں کس کی محبت بیٹھی ہوئی؟ آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، مال کی محبت ہمارے دلوں میں، دکان کی محبت ہمارے دلوں میں، تجارت کی محبت ہمارے دلوں میں. 5 وقت مولانا صاحب پکار کر تھک جاتے ہیں اذان کے واسطے، دکان چھوڑ کر آنے کے واسطے، مسجد کو آنے کے واسطے تیار نہیں، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. میرے بھائی، ہم جب دکان سے چل کر، گھر سے چل کر 4 قدم 10 قدم ہم چل کے اللہ کے گھر کو آنے کی ہمیں توفیق نہیں، تو میرے بھائی ہم کیسا اندازہ لگائیں کہ خبر سے اٹھ کر جنت میں ہم داخل ہونے کی کیسی ہم یہ گارنٹی دے سکتے؟ خود سوچیں میرے بھائی، بہت بڑا فاصلہ ہے خبر سے اور میدان اور جنت کا فاصلہ. میدان محشر جو ایک دن ہے 50,000 سال کا ایک دن ہے. کتابوں میں آیا ہے جو پل صراط کا جو راستہ ہے، بال سے باریک، تلوار کی تیز کی دھار سے زیادہ راستے کی، وہ راستے کا سفر کتنا ہے کبھی سنا؟ 20,000 سال کا فاصلہ ہے اس کا. کتنے ہزار سال کا؟ کتنے بھائی؟ 20,000 سال کا راستہ ہے وہ پل صراط کا راستہ. میرے بھائی، آخرت کو ہم ہمارے ذہنوں میں رکھ کر زندگی گزاریں. اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے زندگی گزارنے کا. بار بار ہم کیا دنیا میں آنے والے نہیں؟ میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہمیں موقع دیا ہے. یہاں پہ حساب کتاب نہیں ہے. یہاں پہ کیا نہیں ہے؟ حساب نہیں ہے. حساب وہاں پہ ہے. حساب یہاں پہ نہیں ہے، حساب وہاں پہ ہے. اس لیے میرے بھائی، ہم جو ہے اچھے عمل کرنے کی کوشش کریں، نمازوں کی پابندی کریں، لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، تجارت ہماری اچھی ہو، حلال روزی ہم کمائیں، حلال رزق کمائیں. بات کرنے سے پہلے ہم سلام کریں، حضور کی سنتوں پر عمل کریں. سب سے زیادہ سنتیں کیا ہیں میرے بھائی؟ بات کرنے، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے کیا کرو؟ سلام کرو. یہ حدیث پاک ہے. ایک صحابی رسول آئے، السلام علیکم، حضور نے فرمایا ان کے لیے 10 نیکیاں ہیں. اور ایک صحابی رسول آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور نے فرمایا ان کے لیے 20 نیکیاں ہیں. اور ایک صحابی آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے پورا سلام کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے لیے 30 نیکیاں. کتنی نیکیاں ملی بھائی؟ 30 نیکیاں مل گئی. السلام علیکم 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں. میرے بھائی، ہم جو کسی کو فون کرنا ہوتا یا کوئی ہمیں فون کرتا تو کیا کرنا بھائی؟ سب سے پہلے سلام کرنا. ہم لوگ فون اٹھاتے، ہلو، کیا ہلانا سنے نہیں، سلام کرے، سنت کو ہم زندہ کرے حضور کی. نبی سلام کرے اور سامنے والا سلام کا پورا جواب دے. میرا بھائی، ہماری زندگی حضور کی زندگی پر ہو، ہماری زندگی حضور کے سنتوں پر ہو. مسجد میں داخل ہونی، بسم اللہ پڑھے، سلام کرے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مسجد میں داخل ہونی تو جو ہے دعا پڑھ کو اندر آنا، سیدھا پاؤں رکھ کو اندر آنا. مسجد سے باہر نکلنی تو بایاں پاؤں رکھ کو باہر نکلنا، سیدھا پاؤں رکھ کو نہیں نکلنا. دعا پڑھ کو نکلنا، اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا ہے مسجد سے باہر نکلنے کی. گھر کے اندر داخل ہونی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولنا، اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا، اللہ اس میں برکت دے گا. گھر سے باہر نکلنی،
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت، یہ پڑھ کے گھر سے باہر نکلنا. میرے بھائی یہ سب کیا ہے؟ حضور کی سنتیں. اگر ہم حضور کے سنتوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو کیا کریں گے؟ مالا مال